مسجد کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ قرض کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر لے اور اسے ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرض ادا کرنے کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور جو کوئی قرض لے اور اسے ادا نہ کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو برباد کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی لوگ کا مال قرض کے طور پر لے اور اسے ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرض ادا کرنے کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور جو کوئی قرض لے اور اسے ادا نہ کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو برباد کر دے گا۔ ناجائز طور پر مال حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس میں برکت نہیں دیتا۔ مظلوم کی بد دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ فرمان مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ غصہ پر قابو پانے کا انعام۔ جس نے اپنا غصہ پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سب لوگوں کے سامنے بلائے گا، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ وہ بڑی آنکھ والی حوروں میں سے جسے چاہے چن لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آب زر سے لکھنے کی قابل نصیحتیں۔ تم حرام چیزوں سے بچو، لوگوں سے زیادہ عبد ہو جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہوگے۔ اپنے پڑوسی سے احسان کرو، پکے سچے مسلمان رہو گے۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے، اس کے لیے وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ زکوٰۃ روکنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوں تو انہیں کبھی بارش نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جو رات کے وقت اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ عز و جل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ایک وہ آدمی جو ہر نیکی کا احسان جتلاتا ہے، دوسرا وہ جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچتا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ بدترین کیا ہے؟ یہ چغلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو میرے متعلق کرتا ہے، انسان کا منہ مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ 2 ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن موجود نہ ہو اس کی مثال ویران گھر کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ نعمتوں کی قدر کیجیے۔ محمد رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہ رکھا اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہ پلاتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیش بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمان بندے کے گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فرزند آدم، اگر تو ضرورت سے زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روکے گا تو تیرے لیے برا ہوگا، اور حسب ضرورت مال پر تجھے ملامت نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اور اس کو سر اور بدن میں لگاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی گناہ کرتا رہے۔ وہ با انداز تمسخر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ گھر سے وضو کر کے جانے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کی طرف چلے، صرف نماز ہی کے لیے گھر سے نکلے، تو بایاں پاؤں گناہ مٹاتا رہے گا اور دایاں پاؤں نیکی لکھتا رہے گا حتیٰ کہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نیند سے جاگے تو پانی والے برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھ دھو لے، اس لیے اس کو یہ معلوم نہیں کہ رات کو سوتے میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت پہ کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ایک اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، دوسری مسافر اور پردیسی کی دعا، تیسری مظلوم کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، آدمی کسی کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی عزت میں ضرور اضافہ کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آدمی نے اللہ کی خوشنودی کے لیے تواضع اختیار کی ہو اور اللہ نے اسے بلندی عطا نہ کی ہو۔ اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی تو ہر شخص جان لے گا کہ کیا عمل اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہ ہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ ہوا کو گالی نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو گالی نہ دو کیونکہ یہ اللہ کا ایک جھونکا ہے، رحمت اور عذاب لا سکتا ہے، بلکہ اللہ سے اس کی بھلائی مانگو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا ہر حصہ زمین کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اسی سے وہ پیدا ہوا ہوتا ہے اور اسی سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔